جو ہم نے دیکھی نہیں ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے وہ غیب کی چیز ہے۔ کون سی ہے؟ اللہ تعالی ہم نے نہیں دیکھے، ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا ایمان ہے۔ قبر کا عذاب ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے ایمان؟ کہ جہنم ہے اس پر ایمان، جنت ہے اس پر ایمان، اللہ ہے اس پر ایمان، نبی ہے اس پر ایمان، قبر کا عذاب ہے اس پر ایمان، آخرت میں سوال جواب ہونا ہے اس پر ایمان۔ یہ غیب کی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا من قامت له شواہد الجود فی مشاہد الوجود ویا من خص الانسان بلسان البیان وببیان اللسان ونصلی ونسلم علی مورد الجود والسماحہ سیدنا محمد النبی المختار وعلى آله وصحبه السادة الأبرار كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی جن کا خلاصہ اور مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک اپنے بارے میں خود ہی تعارف کراتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور یہ قرآن، یہ کلام، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے رہنمائی ہے، متقیوں کے لیے اس میں رہنمائی اس طور پر ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس کے لیے اس میں رہنمائی ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب، غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، جو ہم نے دیکھی نہیں ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے وہ غیب کی چیز ہے۔ کون سی ہے؟ اللہ تعالی ہم نے نہیں دیکھے، ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا ایمان ہے۔ قبر کا عذاب ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے ایمان؟ کہ جہنم ہے اس پر ایمان، جنت ہے اس پر ایمان، اللہ ہے اس پر ایمان، نبی ہے اس پر ایمان، قبر کا عذاب ہے اس پر ایمان، آخرت میں سوال جواب ہونا ہے اس پر ایمان۔ یہ غیب کی چیز ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں کی صفات ایک یہ ہے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان ہے، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے، جس چیز سے ہم نے نوازا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی ایک صفات یہ ہے کہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک غیب پر ایمان، نمبر دو نماز کی پابندی، نمبر تین کیا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے بعد متقیوں کی صفات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی جو اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن پر ایمان، اس قرآن پر یقین، اس قرآن کو ماننا۔
متقیوں کی صفات میں سے. وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان، ان پر بھی ہمارا یقین، ان پر بھی ہمارا اگر ایمان ہے، یقین ہے، تو کیا ہے؟ ہم متقی کہلانے کے مستحق اس وقت ہی ہوں گے جب ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہو. آخری میں کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ نقطے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، ذہن میں رکھنے کی بات ہے، ذہن میں بٹھانے کی بات ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہر جگہ یؤمنون یؤمنون یؤمنون، یہاں یؤمنون کیوں آیا؟ یہاں یؤمنون کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، ایمان ہی نہیں بلکہ یقین، پکا یقین. کیونکہ کوئی بھی چیز یقین پر ہوتی ہے، یعنی آخرت پر ہمارا یقین ہے کہ آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، وہاں جواب دینا ہے، تو ہم برے کاموں سے بچیں گے. اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر مشکل ہے ہمارا کہ ہم برے کاموں سے بچ پائیں. یقین پر دار و مدار ہے. مثال سے اس کو سمجھو، اگر آپ کو کسی کے ساتھ سفر کرنا ہو اور اس وقت آپ کو یہ معلوم ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اس کے پاس بس یا گاڑی یا کوئی بھی کار چلانی نہیں آتی، میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے، اگر آپ کو یقین ہے، اعتماد ہے کہ ڈرائیور اچھا ہے، کہیں ٹھوکے گا نہیں، کہیں کچھ کرے گا نہیں، اور یہ ہمیں پہنچا دے گا ہمارے ٹھکانہ، تو چاہے کتنے بھی کوئی کچھ کہے آپ سے، آپ کسی کی نہیں مانو گے. آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ بیٹھ جاؤ گے اس کے ساتھ. اسی لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. اور یہ متقیوں کی کیا کیا صفات ہوئی؟ پوری 5 صفات، 5-6 صفات ہیں، جن میں سے غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، اللہ کے رسول پر جو نازل کیا گیا قرآن اس پر ایمان، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان، اور آخر میں کیا؟ آخرت پر یقین. ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے پھر کیا کہہ دیا؟ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اپنی رب کی جانب سے رہنمائی پر ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب بامراد ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو اپنے آپ کو اگر متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے غیب پر ایمان، اس کے بعد نماز کی پابندی، اس کے بعد اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ، اس کے بعد آپ پر جو نازل کیا گیا قرآن پر اس پر ایمان، اس کے بعد جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر یقین. پھر آپ قرآن کی آیت کے مطابق کا اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہوں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پھر کامیاب ہوں گے. اگر آپ بھی ان چیزوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.